بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی کے حالات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بخش جواب دینا یہاں تک تو ذکر ہو چکا ہے۔ جب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے مکان کو تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت ایک پرجلال آواز آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہم بھی پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ کی بیوی، ایک آپ کے چچازاد بھائی، ایک آپ کے آزاد کردہ غلام، ایک آپ کے خالص مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ کے اخلاق و خصائل سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ اور محجوب نہیں تھا۔ ان سب کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمات انجام دیے اور نمایاں خدمات انجام دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسوخ اور حلق احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر اور ترغیب سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہم ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الاسد بن بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہم ایمان لائے، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، جس میں مرد، عورت، جوان، بوڑھے اور بچے سب شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپ کے ہوتی رہی، اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ ان 3 سال کے عرصے میں قریش کی ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ تھا۔
قریش ابتداً اس تحریک اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہذا تمسخر، استہزاء، مذاق اور زبانی طور پر ایذا رسانی کرتے تھے۔ یہ حیثیت مجموعی قوم در پہ استحصال نہیں ہوئی تھی۔ قریش میں بعض ایسے شرارت پیشہ لوگ تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو ایذائے جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مع چند مسلمانوں کے کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چند مشرکین مکہ اس طرف کو نکل آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو سختی کے ساتھ اس عبادت الہی سے روکا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک کافر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے زخمی ہوا۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں چلی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب اس طرف آ نکلے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا، انہیں دعوت دی کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ بیٹا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ مجھ کو یقین ہے کہ محمد تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہیں دیں گے۔ غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہیں اور نیک روحیں، سعید روحیں کھینچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہی۔ تاریخ اسلام کی ایک مختصر قسط آپ تک ہم نے پہنچائی ہے کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، کیا معاملات پیش آئے، اور کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور اپنے گھر سے شروع کی۔ اس کو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سنیں اور اپنے تمام رشتہ داروں اور دوست احباب کو بھی شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب اگلی قسط میں کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اعلان حق کیا اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔